ونسلم على رسوله الأمين الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من آل جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصابعه. رواہ المسلم. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت اور پالنا کے بارے میں اتنی عظیم الشان امت کو بشارت عطا فرمائی ہے کہ میرے خیال میں وہ مقام آپ اور ہم کو کسی اور اعمال کی بدولت شاید نہ ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنی دو بچیاں جس کو ہوئی ان کی اس نے پرورش کی اور تربیت کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں اور ان کی شادی کرائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وہ امتی اور میں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی. ضم اصابعہ اپنی دونوں انگلیاں مبارک ملا کے فرمایا کہ وہ میرا امتی جس نے اپنی دو بچوں کی تربیت کی پالنا کی یہاں تک کہ جوان ہوئی ان کی شادی کرائی تو میرے ساتھ قیامت کے دن اس طرح ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی. سبحان اللہ. دیکھو کہ کتنا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد اور اپنی بچوں کی پرورش کرنے والے کے متعلق عظیم بشارت اور عظیم انعام بیان فرمایا ہے کہ اس کو ایک تو اللہ تعالیٰ جنتی بنائے گا لیکن وہ عام جنتی نہیں ہوگا. جس شخص نے اپنی دو بچوں کو پالا تربیت کی جوان ہوئی ان کی شادی کرائی ان کے حقوق ادا کیے تو جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا میں اور وہ میرا امتی قیامت کے روز جنت میں اس طرح اکٹھے آئیں گے. سبحان اللہ. اپنی دو انگلیاں ملا کر کے بیان فرمائے. تو وہ مسلمان بھی بڑے خوش نصیب ہیں اور وہ جنتی بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بھی ہیں جنت میں جن کو اللہ نے بچیاں دی ہیں. تو زیادہ بچوں کی عظمت اور شان تو اور ہی نرالی ہے لیکن اگر دو بچیاں ہیں ان کی اس نے پرورش کی تربیت کی پڑھایا ان کو کھلایا پلایا جوان ہوئی شادی کرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسا بھی میرا وہ امتی کیوں نہ ہو لیکن قیامت کے دن میں اپنے ساتھ اس کو اس طرح لا کر کے جنت میں داخل کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا من نبتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کنا له سترا عن النار. رواہ المسلم والبخاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے بچوں سے نوازا اور بچوں کی تربیت کی پالا پوسا جوان کیا شادی کرائی تو قیامت کے دن وہ بچیاں اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب تو ہوں گی لیکن دوزخ سے رکاوٹ بن جائیں گی. اعمال ایسے ہوں گے تو ان اعمال کے بدولت اعمال کی وجہ سے دوزخ میں جانے کا مستحق ہوگا لیکن وہ بچیاں جن کو اس نے پالا جوان کیا تربیت کی تو قیامت کے روز وہ جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گے جہنم میں جانے نہیں دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی زوجہ محترمہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ان سے ایک واقعہ بیان کیا اور تعجب کھایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں ایک انصاری خاتون آئی تھی جس کا شوہر فوت ہو چکا تھا اور شدت بھوک کی وجہ سے میرے پاس آئی اور دو بچیاں چھوٹی ساتھ تھیں. کہا کہ اے ام المومنین عائشہ صدیقہ کھانے کے لیے کچھ ہے ہمیں عنایت.
تو میں نے دیکھا کہ گھر میں 3 کھجوریں مجھے ملی۔ میں نے وہ اٹھائیں اور اس خاتون کو ہاتھ میں دے دی۔ اس خاتون نے ایک کھجور ایک بچی کے ہاتھ میں تھما دی، دوسری کھجور دوسری بچی کے ہاتھ میں تھما دی، اور خود بھی شدید بھوکی تھی۔ تو اس نے جب اس طرح کیا تو ایک کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ پہ جیسے لائی، بچوں نے جلدی جلدی میں اپنے حصے کی کھجور تو کھا لی، اور پھر والدہ کے اس کھجور کی طرف ہاتھ بڑھایا جو اس کے منہ پہ آ چکی تھی۔ تو والدہ نے اپنے منہ سے ہٹا کر کے اس کو 2 حصے کیا، ایک حصہ ایک بچی کو کھلایا، دوسرا حصہ دوسری بچی کو دیا۔ سبحان اللہ بیوی صاحب نے فرمایا کہ والدہ کی کتنی شفقت ہے اپنی اولاد کے ساتھ، خود بھی شدید بھوکی ہے، اور جو ایک کھجور منہ پہ لائی ہوئی تھی، منہ کا لقمہ بننے والی تھی، تو وہ بچوں نے اپنے اپنے حصے کی کھجور کھا لی، اور ہاتھ بڑھا کے اس کے منہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو والدہ نے وہ منہ سے ہٹا کے اور آدھا اس کو دے دیا، آدھا اس کو دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جس بات پہ تو تعجب کھا رہی ہے، پتہ ہے وہ اس خاتون کا کتنا بڑا عمل ہے، کتنا عظیم عمل ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس خاتون کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کرا۔ سبحان اللہ۔